حدیثاں اس گل دی گواہی دیندیاں نے کہ قرآن مجید فرقان حمید تقریباً 23 سال دے عرصے دے وچ نازل ہویا، یعنی حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نزول قرآن دے دوران آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ وچ قیام فرمایا اور 10 سال مدینہ منورہ دے وچ قیام فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے رہے تے قرآن مکے آتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تے قرآن مدینے آتا رہا۔ یہ تے ہے کتاباں دی گل، میں نو جرت کر کے تسی جملہ کہن دیو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جتھے سن قرآن اوتھے اوتھے آتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ سن تے قرآن مکے وچ آتا رہا۔ یہ سارے جملے سبحان اللہ کہنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ سن تے قرآن مکے وچ آتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے وچ سن تے قرآن مدینے وچ آتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار وچ سن تے قرآن میدان کارزار وچ آتا رہا۔ اگر میرا نبی طائف دے بازار وچ ہے تے قرآن بازار وچ آتا رہا۔ اگر میرا نبی اہل بیت اطہار وچ ہے تے قرآن اتھے آتا رہا۔ اگر میرا نبی اصحاب کبار وچ ہے تے قرآن اتھے آتا رہا۔ اگر میرا نبی گل مقدی مقامہ اگر میرا نبی مسجد نبوی شریف دی منبر تے جلوہ گر ہویا تے قرآن اتھے بھی آیا۔ میرا نبی سیدہ عائشہ صدیقہ تے بستر تے جلوہ گر ہویا تے قرآن اتھے بھی آیا۔ اس گل تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سارا قرآن مصطفیٰ دیاں اداماں دا نام ہے تے تائیں تے اسی کہنے ہیں بڑی پیاری ہیں تیری ادائیں یا رسول اللہ، بڑی پیاری ہیں تیری ادائیں یا بڑی پیاری ہیں تیری ادائیں یا رسول اللہ، بڑی پیاری ہیں تیری ادائیں یا بڑی پیاری ہیں تیری ادائیں رسول اللہ، خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا ایک دفعہ پڑھ کے 70 نعتاں پڑھن دا روزیاں دے وچ ثواب لے جاؤ۔ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں اللہ، خدا کرتا ہے خود تیری عزیزان گرامی قدر میرے نبی مدینے وچ رہے تے قرآن مدینے آندا رہا، میرے نبی مکے وچ رہے تے قرآن مکے آندا رہا۔ میں انج کہنا چاہنا قرآن کلام پروردگار بھی ہے اور ثنا خوانی ہے، حبیب پروردگار بھی ہے۔ اور یاد رہے قرآن مجید علم و معرفت دا ایسا خزینہ ہے کہ جدے نال جیڑا بندہ قرآن مجید دے اس خزینے دے نال قرآن مجید جیسی عظیم کتاب دے نال وابستہ ہویا، انہیں جس حوالے نال بھی دامن پھیلایا قرآن نے مالا مال کر چلے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 4 گروہاں نو مخاطب کیتا۔ کتنے گروہ جی؟ 4۔ نمبر 1 یہودیاں نو قرآن نے مخاطب کیتا۔ نمبر 2 نصاراں نو قرآن نے مخاطب کیتا۔ نمبر 3 مشرکین نو قرآن نے مخاطب کیتا۔ نمبر 4 منافقین نو قرآن نے مخاطب کیتا۔ انہاں سارے نو قرآن نے مخاطب کیتا، مخاطب کر کے
قرآن نے کی کیتا کہ انہاں دے جڑے باطل عقیدے سن سارے نو قرآن نے رد کر دیتا اور اسلام دی دعوت نو انہاں تے پیش فرما دیتا. صرف اسلام دی دعوت پیش نہیں فرمائی بلکہ اسلام دی حقانیت نو بھی ثابت فرمایا. سیٹان نے دروازے کو اے سیٹان نے دروازے کو محبت نہ پڑھ دے الصلوۃ والسلام علی وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد. ساڈے سامنے دی مہربانی ہے کہ بولتے نہیں ورنہ یہ انسان ہی نے انہاں بھی انساناں والی تکلیف ہوتی. سپیکر دی آواز اسی فکس رکھی ہوئی نہ کدے ودائی نہ کٹائی جدوں دا سیٹنگ ہوئی نا نہیں ہلائی دا بھی یہ سیٹنگ پھر بہت مشکل ہوتی. تو جدو دروازے بند ہوندے نے نا پھر وہ آواز ذرا گونجدی ہے ایک حال دے وچ آواز جدو گونجدی پھر وہ ٹکراندی کرنا تکلیف دیندی. اس واسطے توجہ ہٹ کے ذرا محبت نال کو سبحان اللہ. اسلام دی دعوت پیش کیتی قرآن نے. میں پھر جملہ کہنا چاہنا قرآن نے 4 گروہاں نو مخاطب کیتا یہود نصارا مشرکین اور منافقین. قرآن پاک نے انہاں دے باطل عقیدیاں نو واضح طور تے رد کیتا. اس طرح رد کیتا کہ کسی بھی ذی شعور بندے واسطے شک دی گنجائش باقی نہیں رہی. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسلام دی حقانیت نو ثابت کر کے پھر اسلام دی دعوت نو انہاں تے پیش فرمایا. یاد رہے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ صبح ازل تو لے کے شام ابد تک اللہ تعالی نے جتنی مخلوق بیان فرمائی اس ساری مخلوقات دا ذکر اللہ دے قرآن وچ. بیان علی کلی شیء ہر شے دا ذکر اللہ دے قرآن وچ ہے. یاد رہے صرف ہر شے دا ذکر قرآن وچ نہیں بلکہ نتیجہ خیز ذکر قرآن وچ ہے. حتیٰ کہ جہنمی لوگ جڑے جہنم دا ایندھن بن گئے انہاں تے رب دیاں سزاواں دا ذکر بھی قرآن نے کیتا. جنہاں نے رب دی فرما برداری وچ اپنی زندگی گزاری انہاں تے جڑیاں رب دیاں عطاواں ہوئیاں او دا ذکر بھی قرآن نے فرمایا ہے. برادران اسلام قرآن ایسا بحر بے کنار ہے. ایدے وچ جن نے بھی غوطہ زنی کیتی انہیں غوطہ زنی کرن دا حق ادا کر دیتا. اور یاد رہے قرآن ایسا عظیم خزانہ ہے کہ ایدے وچ غوطہ زنی کرن والے غوطہ زنی کر کے تھک گئے, تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے کرتے تھک گئے. کسی نے اگر ایک دن تحقیق کی تھی, کسی نے ایک ہفتہ تحقیق کی تھی, کسی نے ایک مہینہ تحقیق کی تھی, کسی نے ایک سال تحقیق کی تھی, یا کسی نے ساری زندگی تحقیق کی تھی. وہ تحقیق کردیاں کردیاں تھک گیا, وہ اب سیر ہو گیا, وہ دا دل بھریا, لیکن قرآن دے خزانے وچ کسی قسم دی کمی نہیں آئی. قرآن دے خزانے وچ کسی قسم دی کمی نہیں آئی. قرآن دے خزانے اسی طرح بھرے ہی بھرے رہے, کمی نہیں آئی. جڑے غوطہ زنی کرن والے سن, جڑے تحقیق کرن والے سن, جن نے ایک دن قرآن دی صحبت اختیار کی تھی, جن نے ایک ہفتہ قرآن دی صحبت اختیار کی تھی, جن نے ایک مہینہ قرآن دی صحبت اختیار کی تھی, ایک سال قرآن دی صحبت اختیار کی تھی, یا ساری زندگی قرآن دی صحبت اختیار کی تھی, وہ سارے بیک زبان کہنے لگے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. قرآن ایسی عظیم کتاب ہے, زندگیاں ختم ہو جان گیاں لیکن قرآن دے علوم دے انتہا درجہ تک کسی نے بھی دعویٰ نہیں کہ میں قرآن دے سارے علوم دے کما حق کو رسائی حاصل کر رہی ہے. برادران اسلام قرآن دی شان دے ورا اور ورا ہے, لیکن یاد رہے اگر اسی لفظ قرآن تے ہی لفظ قرآن کو ہی سمجھیے, لفظ قرآن سارے قرآن نہیں, صرف لفظ قرآن. قرآن ہے نا قرآن مجید, یہ دو جملے نے. قرآن علیحدہ جو قرآن اور مجید یہ دو جملے جدو ملتے ہیں ایک نام بنتا ہے کتاب دا, قرآن مجید. قرآن مجید لفظ قرآن تے غور کریے تے سانو ایک گل سمجھ آتی ہے کہ قرآن کتنی شانہ دا مالک ہے. پھر جب قرآن ایڈی شانہ والا ہے تے جدے سینے دے آیا ہے وہ نبیان دا سلطان کے ایڈی شانہ والا. لفظ قرآن حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے تفسیر کبیر دے وچ قرآن مجید دے 3 مادہ اشتقاق بیان فرمائے. یعنی 3 مصدر آپ نے ذکر کیتے کہ انہاں دے وچوں لفظ قرآن نکلے ہے. 3 مادہ اشتقاق. نمبر 1 آپ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن یا تے مشتق ہے قرآن وچوں. قرآن دا معنی ہے جمع ہونا,
اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ثلاثۃ قروء یہ لفظ اسے ہی معنی دے وچ استعمال ہویا ہے، جمع ہون دے معنی وچ۔ علامہ فخر الدین رازی فرماندے اگر لفظ قرآن نو کر ان تو مشتق مان لیا جائے تو پھر قرآن دا معنی اے ہوئے گا قرآن ایسی کتاب ہے صبح ازل تو لے کے شام ابد تک جہنمیاں دے جہنم جان تک اور اونا تے رب دیاں سزاواں دا جنتیاں دے جنت جان تک اور اونا تے رب نے اپنیاں عطاواں دا سارا ذکر فرما چھڈیا ہے، سارے علوم نو جمع فرما چھڈیا ہے۔ فرماندے نے دوسرا مصدر ہے قراءۃ، یا پھر لفظ قرآن مشتق ہے قراءۃ وچ۔ قراءۃ مصدر ہے، یہ معنی ہے پڑھنا، لیکن جدو اس مصدر نو اس میں مفعول دی تعبیر وچ کریں گے تے معنی ہوئے گا پڑھی ہوئی شے۔ اور پھر جدو قراءۃ نو مقروء بنان تو بعد فعلان دے وزن تے لفظ قرآن نو اسی لے کے آواں گے، پھر معنی ہوئے گا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ بڑی محنت والی تقریر ہے تو سبحان اللہ، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ تعارف قرآن پیش کر رہے ہیں، جب تعارف سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ فضائل آپ سمجھ آ جان گے۔ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ میں نے کافی سارے دوستوں نے فرمائش کی تھی، فون کیتا بھی تہاڈا فضائل قرآن ایک نیٹ تے موضوع موجود ہے، لیکن یار فضائل سمجھن تو پہلے تعارف بھی تے ہونا چاہیے ہے نا بھی قرآن ہے کی۔ تے میں انہاں نال کہیا انشاءاللہ اسی کوشش کران گے اسی تہاڈی اس خواہش نو بھی پورا کر دئیے۔ جیسی کنے خوش نصیب ہاں جننے لوگ سنن گے تسی بھی ثواب دے وچ برابر دے شریک ہوو گے، میں بھی شریک ہوواں۔ قرآن جتنا پڑھایا گیا ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تاریخ اس چیز تے گواہ ہے، میں کتاب لکھاں، کوئی استاد کتاب لکھے، کوئی پروفیسر ڈاکٹر کتاب لکھے، کوئی انجینئر کتاب لکھے، ایک دفعہ سی پڑھاں گے بڑے شوق نال، دوسری دفعہ سی پڑھاں گے، تیسری دفعہ پڑھاں گے، دسو چوتھی دفعہ پڑھن تے دل کرے گا؟ کچھ ہی بولو، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ انسان دی کتاب ہے، ان دے وچ جڑیاں گلاں نے نا، کئی گلاں ایسیاں نے جڑیاں حقیقت تے مبنی نے، کئی گلاں ایسیاں نے جڑیاں جھوٹ نے، کئی گلاں ایسیاں نے جڑیاں بطور تصنع لکھیاں گئیاں، حقیقت نال انہاں دا بھی تعلق کوئی نہیں، اور وہ ایک بندے دا انسان دا کلام ہے، وہ لکھیا گیا، وہ دے وچ چاشنی ختم ہو گئی، جدوں دو تین دفعہ سے پڑھیا وہ کلام پرانا ہو گیا۔ لیکن یاد رہے قرآن دی یہ شان ہے، قرآن دا اعجاز ہے، جویں جویں پڑھتے جاؤ گے چاشنی وچ اضافہ ہوتا جائے گا، جویں جویں پڑھتے جاؤ گے سرور وچ اضافہ ہوتا جائے گا۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جویں جویں تسی اس قرآن نو پڑھتے جاؤ گے، قرآن دا جڑا لطف ہے ساڈے سینے وچ پیدا ہونے والا وہ لطف دوبالا ہوتا جائے گا۔ اور یاد رہے قرآن، لفظ قرآن غور کرو یہ تے، قرآن پاک ایسا کلام ہے اللہ دا، قرآن پاک اللہ پاک دا ایسا کلام ہے کہ ساریاں کتاباں توریت انجیل زبور اور دیگر صحائف اے کتاباں نبیاں تے لکھ کے نازل کی تھی کہ تسی میرے ال دیکھو نا سبحان اللہ کو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ پانی تے منبر تے بیٹھے میں اتنی فراہم کرنا جی، پانی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، موٹر نہیں چلی ایک وجہ۔ درود شریف پڑھو جی، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ جنہاں نے خدمت کرنی ہے وہ چلے گئے، تسی درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ قرآن پاک جتنی جڑی قرآن پاک کتاب ہے ساریاں کتاباں نبیاں تے لکھ کے نازل کیتیاں گئیاں، نبیاں نو انبیاء نو لکھ کے وہ کتاباں دتیاں گئیاں، لیکن جدو قرآن دی واری آئی قرآن لکھ کے نہیں حضور دے سینے تے پڑھ کے اتاریا گیا۔ اور یاد رہے جتنا قرآن پڑھیا گیا کوئی چیز نہیں پڑھی گئی۔ قرآن قاری نے بھی قرآن پڑھیا، مفتی نے بھی قرآن پڑھیا، عالم دین نے بھی قرآن پڑھیا، پیر نے بھی قرآن پڑھیا، مرید نے بھی قرآن پڑھیا، بازاراں وچ بھی پڑھیا گیا، میداناں وچ بھی پڑھیا گیا، جلسیاں وچ بھی پڑھیا گیا، ممبر تے بھی پڑھیا گیا، شبینیاں وچ بھی قرآن پڑھیا گیا۔
ایک قرآن جتنا پڑھیا گیا کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، اللہ دا پاک قرآن ہے۔ جناب سید نعیم الدین مراد آبادی آپ دا رام چندر دے نال مناظرہ ہویا، جدو مناظرہ ہویا رام چندر سید نعیم الدین مراد آبادی نو مخاطب کر کے مناظرے دے دوران کہندا ہے، اے مولانا مینوں تواڈے قرآن دے 14 سپارے یاد نے، تسی دسو تواڈی دی ساڈی دین ساڈی کتاب تانوں کتنی یاد ہے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اوے رام چندر غور نال سن لے، قرآن وہ اللہ دی کتاب ہے جنوں جدو یاد کر لئیے کسے ہور کتاب نو یاد کرن دی لوڑ رہندی نہیں۔ فرمایا اے تے ساڈے نبی دے سینے تے نازل ہون والے قرآن دا کمال ہے، اپنے تے اپنے انہیں غیراں دے دلاں وچ بھی جگہ بنا لئیے۔ غیراں دے سینے وچ بھی قرآن محفوظ، اور عظیم گل یہ ہے جتنا قرآن پڑھیا گیا اتنی کوئی کتاب، اس گل تے غور کرو، جتنا قرآن پڑھیا گیا اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی۔ وقت آیا تے میرے نبی نے مسجد نبوی شریف تے مصلی تے قرآن پڑھیا، پھر ایک وقت آیا تے کربلائے معلی وچ سیدنا امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا۔ قرآن حسین دے لولوں وچ یارو انج رچیا ہویا سی۔ ذوق لین دا ارادہ ہے تے پڑھو، قرآن حسین دے لولوں وچ یارو انج رچیا، قرآن حسین دے لولوں وچ یارو انج رچیا ہویا سی، قرآن حسین دے لولوں وچ یارو انج رچیا، قرآن حسین دے لولوں وچ یارو انج رچیا ہویا سی، پاویں چڑھے نیزے دی نوک گیا، قرآن دی کر تفسیر گیا۔ قرآن دا یہ اعزاز ہے کہ یہ صرف قبراں دے اوتے نہیں پڑھیا جاندہ، لیکن جڑا قرآن دا حافظ ہوئے قبراں دے وچ بھی وہ قرآن کو تلاوت کر دیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تیسرا مادہ اشتقاق ہو سکتا ہے قرآن دا کرن، کہ لفظ قرآن کرن دے وچوں نکلے آئے۔ کرن دا معنی ہے نال رہنا یا ملانا، ملنا نال رہنا، ملنا یا نال رہنا، کی نال ساتھی۔ قرآن دا کی معنی ہے جی؟ ایک معنی کرن دا معنی ہے ساتھی اور ملانا۔ اگر کرن تو لفظ قرآن مشتق مان لیا جائے پھر معنی ہوئے گا کہ قرآن نال رہن والی کتاب ہے، قرآن نال رہن والی کتاب ہے، قرآن اپنے پڑھن والے دے نال رہندی ہے، قرآن جیسی کتاب ہے جڑی اپنے پڑھن والے دے نال رہندی ہے۔ ایک قبر وچ بھی قرآن نال ہوئے گا، شرط ہے کہ ادھر دنیا وچ پیار کریے، قبر وچ بھی قرآن نال ہوئے گا، حشر وچ بھی نال ہوئے گا، اے جلوت وچ بھی نال ہوندا ہے، خلوت وچ بھی نال ہوندا ہے۔ پریشانیاں وچ بھی ٹیک لا کے تقریر نہ سنو کہ بلا تھوڑے جگہ ہو کے بیٹھو، اے پریشانیاں وچ بھی نال ہوندا ہے، اے خوشیاں وچ بھی نال ہوندا ہے۔ قرآن دی یہ شان ہے، قرآن مجید ملان والی کتاب ہے، اے قداواں نو شین شاواں دے نال ملاندا ہے، امتی نو مصطفیٰ نال ملاندا ہے۔ اے قرآن ہی او کتاب ہے جڑا بندے نو خدا دے نال ملاندا ہے۔ یہ تے قرآن پاک دا وہ تعارف ہے جڑا میں پیش کیتا ہے۔ قرآن دا تعارف ایک انسان نے پیش کیتا ہے، لیکن آؤ ذرا قرآن دا تعارف خود قرآن کو پوچھتے ہیں۔ سب تو پہلے جدو بھی کسی دا تعارف جاننا ہوئے ضرورت پیندی ہے
کہ وہ نام پوچھا جائے. قرآن دے کئی نام نے، ذکر بھی قرآن دا نام ہے، کتاب بھی قرآن دا نام ہے، نور بھی کتاب دا نا قرآن دا نام ہے، برہان بھی قرآن دا نام ہے، فرقان بھی قرآن دا نام ہے. وقت نہیں کہ میں ساری ڈیٹیل وچ آیا، پر صرف برکت واسطے میں ایک آیت پڑھاں گا. ذکر قرآن دا نام انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تھوڑی سبحان اللہ دی میں چس بہت آئی ہے. میں قرآن دی ایک اور آیت پڑھنا چاہنا. کتاب بھی قرآن دا نام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بڑا مزہ ہے سبحان اللہ دا. میرا دل کرتا ہے میں ایک اور آیت پڑھ دیا. نور بھی ادھر نے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں ناراض کون ہے. سبحان نور بھی قرآن دا نام ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. بڑا مزہ آیا. ہن قرآن کو پوچھئے مزید کیا آیات دی ایک لمبی فہرست ہے، وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں. عزیزان گرامی قدر قرآن کو پوچھیا تو کیڑی زبان وچ آیا؟ قرآن دسدا ہے بلسان عربی مبین. قرآن کو پوچھیا تینو کنے اتاریا؟ قرآن اعلان کردا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پوچھیا اے قرآن تینو لے کے کون آیا؟ قرآن دستا ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن کو پوچھیا اے قرآن اے تے دس تو کدے کتھے نازل ہویا ہے؟ قرآن دستا ہے میں مصطفیٰ دے پاک سینے تے نازل ہویا. علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن تو کیڑے مہینے وچ آیا؟ قرآن دستا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن تیرے آمن دا مقصد کی ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اے قرآن تو کیڑی رات آیا؟ قرآن دستا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے قرآن تو جڑی رات آیا پھر انہوں شانہ کی ملیاں؟ قرآن دستا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جیڑی رات میں آیا وہ 1000 مہینیاں دی عبادت نال افضل ہو گئی. یاد رکھو، اندازہ کرو اس گل نو سامنے رکھ کے، جیڑی رات قرآن آوے 1000 مہینیاں نال زیادہ بہتر ہے. اور جیڑی رات نبیاں دا سلطان آوے اس نبی دا پھر کی شان ہوئے گا. تائیں تے عاشق کہندے نے سب سے سب سے